کہ اگر کوئی شخص مستحق ہے یا مقروض ہے، اس نے قرض لیا ہے کسی سے، تو پھر اس پر کیا خمس واجب ہے؟ دیکھیے، خمس اہم واجبات دین میں سے خمس جس کے پاس بھی کوئی فائدہ ہے، یہاں تک کہ اگر بچے کے پاس بھی کوئی مال آتا ہے، کوئی ہدیہ آتا ہے، کسی نے دیا ہے اور وہ 1 سال تک استعمال نہیں ہوا ہے، تو اس پر بھی ولی پر ضروری ہے کہ اس کا خمس نکلے۔ آٹے چاول گیہوں پہ خمس نہیں ہے، تمام سیونگ جتنی آپ کی ہے، بلکہ تمام سیونگ پہ خمس ہے، جو آپ کے فائدے میں آپ کی ضروریات کو الگ کر کے، جو ضروریات آپ روزمرہ میں کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ الگ کر کے رکھ لیں گے، نہیں، انہیں جو روزمرہ آپ ضرورت میں اپنی خرچ کر رہے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مہمان، رشتہ داری، عزیزداری، اس کے علاوہ جو آپ کی سیونگ ہے اس پہ آپ کو خمس نکالنا ہے۔ مثلا آپ نے 1 جنوری کو جاب جوائن کی، 1 جنوری کو سرکاری نوکری جوائن کی، 1 جنوری کو کوئی بزنس شروع کیا، تو 1 جنوری آپ کی خمس کی ڈیٹ ہے۔ اگر کوئی رقم ہے جس پہ خمس نکل چکا ہے تو پھر دوبارہ اس پہ خمس نہیں، ہم نے پچھلے سال خمس نکالا 1 پیسہ اور باقی اس کو کنارے رکھ دیا، یا کہیں سیونگ میں رکھ دیا، یا کہیں انویسٹ کر دیا، تو اب ہر سال اس پہ خمس نہیں لیں، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے اس کا خمس نکال دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی انوار جعفری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے اس پروگرام کو لے کر، جس میں ہم تمام شرعی اور فقہی اور اصولی سوال پیش کرتے ہیں اور اس کے جواب عالم دین سے حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں وکیل آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی، حجت الاسلام علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کی ابتدا کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک کوشش اور ایک کاوش کو تمام ناظرین تک پہنچا دوں۔ ابھی حضور نے ایک کتاب آیت اللہ سیستانی کی کتاب خلاصہ احکام عبادات کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور بہت جلد ہمارے درمیان وہ نشر ہوگا۔ میں ناظرین سے گزار ہوں کہ آپ سب اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کس طرح مراجع کرام کی تمام تر محنتیں ان ذرائعوں سے، عالم دین کی ذریعے سے، علماء حضرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ قبلہ میں آج کے سوال آپ سے رکھوں گا خمس کے متعلق، کیونکہ ایک بہت شرعی ضروری اصول ہے جس سے ہمارے درمیان جوان کبھی کبھی ناواقف ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ آج کا جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ کہ آپ اولاً تو خمس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں کہ خمس کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہترین سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ جاننے کی ضرورت ہے اور سماج میں بہت سے لوگ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، خمس اہم واجبات دین میں سے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت ہے۔ تو زکوٰۃ بمعنی عام ہے، زکوٰۃ میں خمس بھی آتا ہے، اور تمام جو واجب امور زکوٰۃ کے ہیں، زکوٰۃ فطرہ ہے، زکوٰۃ مال ہے، بہت سے مقام پر قرآن میں جو لفظ زکوٰۃ آیا ہے وہاں پر عام مراد لیا گیا، یعنی جو بھی آپ کے مال میں حق واجب ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ خود خمس سے متعلق قرآن میں آیت وارد ہوئی ہے کہ ارشاد ہوا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تمہیں غنیمت یعنی فائدہ، کہتے ہیں نا اس چیز کو غنیمت سمجھو، ہمارے اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ اس کو غنیمت سمجھ کے رکھ لو۔ تو غنیمت یعنی کیا؟ یعنی یہ فائدہ تمہیں مل گیا ہے، جو فائدہ تمہیں مل گیا اس کو غنیمت سمجھ کے رکھ لو۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذی القربیٰ کے لیے اس میں اس کا 5واں حصہ یعنی آپ کے فائدے میں ہے۔ تو یہ اللہ اور رسول ذی القربیٰ وہی حق ہے جو اسے ہم سہم امام کہتے ہیں، امام کا حق کہلاتا ہے۔ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین و ابن سبیل سادات کا حق ہے جو سادات کے لیے معین کیا گیا ہے۔ 2 حصے قرآن نے بھی ایک طریقے سے بانٹ دیے، روایات کی روشن اشارہ موجود ہے۔ تو خمس اسلام کے ایک اہم واجبات میں سے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں مختلف انداز سے خمس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ راوی کہتا ہے 7ویں امام سے کہ ہم نے آپ کے اوپر آئے خمس کی تلاوت کیا، قرأت علیہ آیت الخمس۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کے لیے وہ ہمارے لیے، یعنی اللہ اور رسول والا جو حق ہے وہ اہل بیت کا حق ہے، اور جو آج کے غیبت کے زمانے میں نائب امام جو کہ امام کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں ان تک پہنچتا ہے کہ وہ اس کے جو مصرف ہیں جہاں امام
صلاح دیکھتے تھے وہ خرچ کرتے تھے، ان امام کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن پہ وہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ثم قال واللہ لقد یسر اللہ علی المؤمنین ارزاقہم بخمسۃ دراہم، اللہ نے مومنین کے رزق کو آسان قرار دیا ہے کہ 5 درہم انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے 1 درہم جو ہے وہ ہمارے لیے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 4 درہم اس میں سے اس کے لیے حلال قرار دیا اور 1 درہم جو ہے وہ خمس کے لیے راہ خدا میں آپ کو نکالنا ہے۔ صحیح۔ اربعۃ اہلہ ثم قال ھذا من حدیثنا صعب مستصعب، تو حدیث میں کیا ہے کہ 5 درہم ہے، جعلوا ربهم واحدا واکلوا اربعۃ، ایک جو ہے خدا اور رسول جو خمس کی تقسیم کے اعتبار سے ان کے لیے ہے اور 4 خود کے لیے۔ پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ ھذا من حدیثنا صعب مستصعب، یہ ہماری حدیث ہے جو سخت ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ مال نکالنا واقعا سخت ہے، اس لیے ہماری حدیث ہے جو لوگوں کے لیے تحمل کرنا اور اس پہ یقین کرنا سخت۔ لا یعمل بہ ولا یصبر علیہ، عمل نہیں کرے گا اس پر اور صبر نہیں کرے گا، کیونکہ مال کے نکال دینے پر صبر کرنا یہ بہت مشکل منزل ہے۔ الا ممتحن قلبہ للایمان، مگر یہ کہ وہ شخص جس کے ایمان کو اللہ نے، جس کے دل کو ایمان آزمایا ہوگا، جس کے دل کو اللہ نے امتحان لیا ہوگا اور آزمایا ہوگا، وہ اس کو نکال سکے گا، سب کے بس کی بات نہیں، یعنی نکالنا بھی ایک سعادت مندی ہے، نکالنا بھی ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یا خود جو امام آخر زمان علیہ السلام سے توقیع جو صادر ہوئی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین علی من استحل مالنا درہما، جو ہمارے مال کو 1 درہم حلال سمجھے، اللہ اور رسول و ملائکہ کی اس پر لعنت ہو۔ تو آپ اس سے خمس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور بھی 1-2 روایتیں ہیں جس میں خمس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے بطون میں، یعنی اپنے پیٹ میں جو کھا پی رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور فروج میں یعنی اپنی شرمگاہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو امام نے گائیڈ لائن دی تھی کہ مثلا اپنے مال کو کس طرح پاک کرنا ہے یا نکاح کس طرح سے کرنا ہے، جو امام کے بتائے ہوئے طریقے اس کو فالو نہیں کیا، اس لیے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو سخت روایتیں ہیں جو خمس کی اہمیت کو بتاتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ کوئی شخص کھا رہا ہے تو وہ غاصب ہے، حقیقت میں دوسروں کا حق کھا رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ لوگ ان سے یعنی خدا کی بارگاہ میں مواخذہ کریں گے کہ ہمارا حق کیوں نہیں دیا گیا، اور پھر قیامت میں اس حوالے سے عذاب و یعنی جسے کہیں کہ سزا اور عذاب کے بھی وہ مستحق ہوں گے، جیسے کہ روایات میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، معصوم سے، کہ آپ نے فرمایا کہ من استحل منہا شیئا، جو اس خمس سے کچھ بھی حلال سمجھے کہ ارے یہ کچھ نہیں ہے اور سب ایسا ہی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، لوگ مال نکالنے میں اہمیت نہیں دیتے، فامسک ہو، اس کو اپنے پاس روکے، فإنما یأکل النیران، تو وہ گویا جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ تو یہ تمام روایتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خمس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اسلام کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی الخمس، 5 چیزوں میں خمس کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر اسلام کی بنیاد ہے تو جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس ہے اور ولایت ہے، تو ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو یہ نہ سوچیں کہ بس ایسا ہی ہے، نہیں، یہ دین کی بنیاد ہے، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور یقین دیکھیے تو ایک اچھا معاشرہ، ایک کامیاب معاشرہ، ایک ترقی یافتہ معاشرہ اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ اپنے مالی حقوق ادا کرے اور جو مستحق ہیں ان تک پہنچے۔ بالکل صحیح۔ اللہ نے آپ کے اوپر جو آپ کو جو دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، کتنوں کو نہیں دیا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ تو اس کی عنایت ہے کہ اس کی عنایت ہے کہ آپ کو دیا ہے، تو آپ اس میں سے ایک حصہ نکالیں اور اللہ برکت دیتا ہے، باعث برکت، برکت ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو پابند ہیں، کہتے ہیں مولانا جب سے ہم نے نکالنا شروع کیا برکت ہو گئی، جی، بلکہ اور تمام بلائیں دور ہو جاتی ہیں، ادا کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں برکت ہو رہی ہے اور دے رہا ہے خدا۔
تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بس اس کی ذات پہ یقین و توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین دیکھا ہم نے کس طرح سے قبلہ نے بالکل واضح کر دیا کہ جو خدا اور رسول کا حق ہے اور ذی القربہ کا حق ہے اور تمام یتیموں اور مساکین کا حق ہے، وہ حق اگر ان تک نہیں پہنچے گا تو ہمارے لیے وہ باعث عذاب کس طرح سے بن سکتا ہے۔ جو بھی ذریعہ بن سکتا ہے ان تک پہنچانے کا، اس ذریعے کو باقاعدہ طور پہ رہنا چاہیے، کیونکہ یقیناً یہ کہ اکنامیکل انسٹیٹیوشن ہے ہمارے اسلام میں جس کے اوپر ہمیں پابند اور عمل پیرا رہنا چاہیے۔ قبلہ میں چاہوں گا اگلے سوال پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں کہ خمس کن افراد پر واجب ہے، کس شخص پر واجب ہے؟ دیکھیے خمس جس کے پاس بھی کوئی فائدہ ہے، جی، یہاں تک کہ اگر بچے کے پاس بھی کوئی مال آتا ہے، کوئی ہدیہ آتا ہے، کسی نے دیا ہے جی، اور وہ 1 سال تک استعمال نہیں ہوا ہے، تو اس پر بھی ولی پر ضروری ہے کہ اس کا خمس نکالے۔ اچھا، یعنی خمس میں وہی جس طریقے سے فطرے میں بالغ و نابالغ شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے خمس میں بھی بالغ و نابالغ کی شرط نہیں کہ بالغ ہونا چاہیے۔ جس کے پاس بھی مال ہے، کہا نا ایک بچے کا بھی اگر مال ہے، کسی نے ہدیہ دیا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے، اگر 1 سال تک استعمال نہیں ہوا ہے اس کے اوپر تو اس کو خمس ادا کر دے۔ تو خمس سب پر واجب ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بالغ ہو، چاہے نابالغ ہو، کوئی بھی فائدہ اس کے پاس ہے اس کا خمس اسے نکالنا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے یہ تو خمس کی ادائیگی کے سلسلے میں بات کری، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ خمس کا حساب کتاب کس طرح سے کریں گے؟ ہاں دیکھیے یہ ایک بہت ہی بڑا سوال، جو لوگ نکالنا چاہتے ہیں یا سالوں سے انہوں نے نہیں نکالا ہے تو وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے حساب و کتاب کریں۔ تو اس میں ضرورت ہے کہ ایک ایسے عالم دین کے پاس جائیں جو اس کے مسائل سے آگاہ ہو، یا وکیل پہ رجوع کریں کہ بھئی ہمیں مثلا نکالنا ہے، کس طریقے سے حساب و کتاب کریں۔ ایران عراق میں رائج ہے کہ لوگ دفتر، آفس یا وکیل پہ رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے ایک ڈائری دفترچہ بنا دیتے ہیں، اس میں ان کا حساب کتاب کر کے لکھ دیتے ہیں کہ اس سال کا آپ کا یہ ہوا، اب اگلے سال جو کمائیے گا، جو انکم ہوگی اس کو لے کے آئیے گا تو حساب کتاب کر دیا جائے۔ تو حساب سال اس کو کہا جاتا ہے کہ حساب سال ہم نے کروایا جا کے دفتر۔ تو اصل روش یہی ہے کہ کسی برجستہ عالم کے پاس جو مسائل سے آگاہ ہے یا وکیل کے پاس جا کر اپنا حساب کتاب کریں، کیونکہ جو بھی آپ کی انکم ہے، جو بھی آپ نے کمایا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں استثناء ہیں جو آپ اپنی ضروریات میں استعمال کر رہے ہیں یا خرچ کر رہے ہیں، وہ استثناء ہیں۔ باقی جو آپ کی بچت ہے، سیونگ ہے، یا کہیں پہ کسی کو قرض دے رکھا ہے یا کہیں پہ انویسٹ کر رکھا ہے، ان تمام چیزوں پہ خمس واجب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ نے خاتون سے اہلیہ سے کہہ دیا کہ بھائی خمس کی ڈیٹ آ گئی، دیکھ لیجئے کچن میں آٹا چاول گیہوں کتنا ہے۔ آٹے چاول گیہوں پہ خمس نہیں ہے، تمام سیونگ جتنی آپ کی ہے، بلکہ تمام سیونگ پہ خمس ہے۔ اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ اگر مومنین مقید ہو جائیں اپنی تمام سیونگ پہ خمس نکالنے کے، تو ہماری قوم کسی دوسرے فنڈ کی محتاج نہ رہے کہ کہیں اور سے فنڈ آئے اور کہیں اور سے کام ہو، بلکہ یہیں کے فنڈ سے بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ چیریٹی کے کام اور ضرورت مندوں کی مدد کے کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، اللہ نے دیا ہے، وہ لوگ صرف آٹے چاول گیہوں کا خمس نکالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو بری ذمہ ہوگا۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت روشن بات پیش کری۔ میں چاہوں گا اس پہ بھی، کیونکہ آپ نے استثناء کا تذکرہ کیا ابھی، تو کن چیزوں پر خمس نہیں ہے اشارتاً اگر اس پہ بھی روشنی ڈال دیں؟ ہاں دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ خمس نہیں، مثال کے طور پر وراثت میں اگر کوئی چیز آپ کو ملی اور وہ خمس نہیں دیتے رہے ہیں، جن مرحوم کا انتقال ہوا ہے، جو آپ کے مورث تھے، خمس نہیں دیتے رہے ہیں، یا ایک خمس دیتے رہے تو خمس ادا کیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر خمس نہیں دیتے رہے یا کوئی چیز نسل بعد نسل منتقل ہوتی چلی آئی، جیسے زمینیں ہوتی ہیں، تو ان وراثت کی چیزوں پہ خمس نہیں۔ اگر کوئی شخص وراثت میں کوئی چیز اسے ملتی ہے، ہاں اگر وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے وہ خمس دیتا رہا ہے اور آخری سال کی انکم کا خمس نہیں دے پایا ہے اور انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا خمس نکالنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر خمس ہی نہیں دیتا رہا ہے یا کہ اس سے آبائی طور پہ کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں، وراثتی طور پہ گھر آیا ہے، تو اس پہ خمس آپ پر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ پیسہ جو خاتون مہر کے طور پہ دریافت کرتی ہے، اس پہ خمس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیت، مثلاً اگر کسی پھر دیت واجب ہو جاتی ہے، کسی کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، تو دیت ہوتی ہے نا کسی، تو وہ دیت کا پیسہ جو وصول کر رہا ہے اس پہ خمس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں پہ خمس ہے،
جو آپ کے فائدے میں، آپ کی ضروریات کو الگ کر کے، جو ضروریات آپ روزمرہ میں کر رہے ہیں، جی یہ نہیں کہ الگ کر کے رکھ لیں گے، نہیں، انہیں جو روزمرہ آپ ضرورت میں اپنی خرچ کر رہے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مہمان، رشتہ داری، عزیزداری، اس کے علاوہ جو آپ کی سیونگ ہے اس پہ آپ کو خمس نکالنا ہے. سال میں ایک ڈیٹ معین کرنا ہے آپ کو جی کہ مثلا جس دن آپ نے آیت اللہ ثانی کی فتوی کے مطابق جس دن آپ نے کام شروع کیا ہے وہی آپ کے خمس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے. اچھا مثلا آپ نے 1 جنوری کو جاب جوائن کی، 1 جنوری کو سرکاری نوکری جوائن کی، 1 جنوری کو کوئی بزنس شروع کیا، جی تو 1 جنوری آپ کے خمس کی ڈیٹ ہے. اگلے سال 1 جنوری تک جی جو کچھ آپ اپنی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں انکم میں سے وہ سب مائنس ہوگا. جی اب دیکھیں گے 1 جنوری پہ آپ کے پاس کیا ہے، جی جو موجود ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، آپ کے انویسٹ میں، پراپرٹی لیا ہے، کہیں اور سیو کیا ہے، گولڈ لیا ہے، ان تمام چیزوں کا آپ خمس 20% نکالیں گے. جی بہت شکریہ. یعنی جس تاریخ سے آپ نے تحصیل رزق کے لیے جوائننگ کری ہے، انیشیٹو لیا ہے، تب سے وہی آپ کی خمس کی ڈیٹ ہو جائے گی. بہت عمدہ، بہت شکریہ قبلہ. میں چاہوں گا اس پہ بھی ایک ذرا روشنی ڈال دیں آپ کہ اگر کوئی شخص مستحق ہے یا مقروض ہے، اس نے قرض لیا ہے کسی سے، تو پھر اس پر کیا خمس واجب ہے؟ دیکھیے قرض میں یہ ہے کہ اگر ضروریات زندگی کے لیے قرض لیا ہے، مثلا روزمرہ کی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے اور خرچ کر دیا ہے، اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جب آئے گا تو دیں گے، تو خمس کی ڈیٹ میں وہ قرض مائنس ہو جائے گا. جی مثلا ہم نے کسی سے 20,000 روپے قرض لیے اور دے نہیں پائے، خمس کی ڈیٹ آئی تو دیکھا کہ ہمارے پاس 50,000 سیونگ ہے، جی تو وہ 20,000 کیونکہ ہم نے قرض لے کے خرچ کیے تھے، جی قرض لے کے انویسٹ نہیں کیے تھے. اور قرض لے کے آپ نے انویسٹ کر دیا ہے، کسی پراپرٹی میں لگا دیا ہے، جی تو پھر وہ مائنس نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو موجود ہے انویسٹ نا، کر دیا آپ نے، وہ تو موجود کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے آپ کے لیے وہ چیز. جی ہاں اگر خرچ کیا ہے اپنی ضروریات میں، انویسٹمنٹ نہیں ہے، اپنے روزمرہ کی ضروریات میں، یا مثلا گھر آپ نے لیا اور گھر میں جا کے شفٹ ہو گئے جی اور قرض لیا تھا، تو وہ قرض آپ کا کیا ہے مائنس ہو جائے گا. جی لیکن اگر وہ یوز نہیں ہوا ہے قرض اور کہیں پر آپ نے انویسٹ کر رکھا ہے یا کہیں پہ سیو کر رکھا ہے تو پھر وہ مائنس نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اسی کے ضمن میں جیسے کسی نے لون لیا ہے بینک سے، اگر ہاں لون بھی اسی طریقے سے، لون اگر آپ لون میں تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ایم آئی دیتے ہیں، جی تو ہر مہینے جو ایم آئی دے رہے ہیں وہ آپ کی کٹتی جا رہی ہے، جی آپ کے خرچے میں سے کم ہوتا جا رہا کم ہو رہی ہے ایم ہے، آئی، تو آپ وہی اس پہ خمس نہیں ہے. آپ نے ایک سال میں اگر 2 لاکھ ایم آئی بھری ہے تو یہ 2 لاکھ کا خمس نہیں ہے. جی تو یہ مائنس ہو گیا. اسی طریقے سے لون میں مائنس ہو جاتا ہے. جی اگر کوئی رقم ہے جس پہ خمس نکل چکا ہے تو پھر دوبارہ اس پہ خمس نہیں. ہم نے پچھلے سال خمس نکالا ایک پیسہ اور باقی اس کو کنارے رکھ دیا، یا کہیں سیونگ میں رکھ دیا، یا کہیں انویسٹ کر دیا، تو اب ہر سال اس پہ خمس نہیں لگے کیونکہ ایک دفعہ ہم نے اس کا خمس نکال دیا. ہاں اگر کہیں انویسٹ کیا ہے، اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے اس چیز کا، تو جو ریٹ بڑھا ہے، پروفٹ ہوا ہے، اس پروفٹ پہ لگے گا. اصل پیسہ جو نکالا ہوا اس پہ پرنسپل اماؤنٹ پہ کوئی خمس نہیں ہوگا. نکلے گا. بہت شکریہ آغا. میں چاہوں گا کیونکہ ابھی ہم لوگ انویسٹمنٹ اور پراپرٹی کی بات کر رہے تھے، تو میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مکان میں رہ رہا ہے اور اس کے بعد اس میں رہتے ہوئے کسی نے کوئی دوسرا پلاٹ لیا یا دوسرا مکان لیا، تو کیا اس پر خمس واجب ہوگا اس پراپرٹی پہ؟ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں اور سال کی انکم سے خریدا ہے، مثال طور پر مثلا سال کی انکم سے یا لون لے کے خریدا اور گھر میں شفٹ ہو گئے اور لون بھر رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا زمین لیا کسی طریقے سے خمس نکالے ہوئے پیسے سے آپ نے بنایا اور بنانے کے بعد شفٹ ہو گئے، تو جو مکان رہ رہے ہیں اس پہ خمس نہیں. لیکن جو مکان آپ انویسٹمنٹ کے پرپز سے لے رہے ہیں کہ بعد میں ہمارے بچوں کے کام آئے گا، یا پلاٹ خرید رہے ہیں، یا کوئی اور پراپرٹی شاپ خرید رہے ہیں، ان تمام چیزوں پہ خمس واجب ہے. اس تمام چیزوں کا خمس نکلے گا کیونکہ وہ آپ کی روزمرہ کی ضرورت میں یوز نہیں، وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے، بعد کے لیے، فیوچر کے لیے بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو ان تمام پراپرٹیز پر خمس نکلے گا، بلکہ یہاں تک کہ ہر سال اگر اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کا بھی نکلے. جی یہی میرا اگلا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک پراپرٹی سپوز 50 لاکھ کی لی اور اگلے سال اس کی 60 لاکھ قیمت ہو گئی تو اس کی ویلیو پہ بھی خمس نکلے. ویلیو جو اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ نہیں نکال پاتے، الگ سے کہاں سے پیسے لائیں، اور وہ بھی بیچا نہیں ہے، تو وہ پھر وکیل پہ رجوع کرتے ہیں، انہیں ایک مہلت دی جاتی ہے کہ جب آپ بیچیے گا تب ادا کر دیجیے گا. لیکن خمس اس کا کیونکہ انویسٹمنٹ پرپز سے لیا ہے، اس کا خمس ہر سال اس کے جو ریٹ بڑھ رہا ہے اس پہ خمس لاگو ہوگا، اس کا خمس ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ قبلہ، بہت واضح جواب ہو گیا. یہ بھی ایک سوال یہ آج کے دور کے لحاظ سے کہ جو لوگ ایف ڈی وغیرہ فکس ڈپوزٹ کراتے ہیں یا جو ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں ان کو پی ایف وغیرہ کی شکل میں فنڈز وغیرہ ملتے ہیں، تو
اس کے لیے خمس کی کیا شرائط رہیں گی؟ فکس ڈپازٹ پہ ضروری ہے کہ آپ خمس نکال کر فکس کریں. جی پہلے نکال دیں. جی پہلے خمس نکال دیں، پھر جو بچے اس کو فکس کریں. جی اگر نہیں نکالتے ہیں تو اس کا خمس آپ کو دینا ہوگا. دوسرے پیسے سے پھر نکالیے خمس دیے ہوئے پیسے سے. جی یعنی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فکس کر دیا، آپ جب بڑھ کے ملے گا تب نکالیں گے، یہ جائز نہیں. فکس پیسے پہ خمس. ریٹائرمنٹ کے بعد جو فنڈ ملتا ہے، اگر وہ فنڈ آپ کی سیلری سے کٹ رہا ہے جی اور آپ کا ہی پیسہ ہے ان کے پاس جمع ہو رہا ہے، آپ کے غالباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیلری سے آپ ڈیڈکٹ ہوتا رہتا ہے دھیرے دھیرے. جی تو جب وہ ملے اس کا خمس فوراً دینا ضروری ہے، جب لاسٹ مومنٹ پہ ملے. کیونکہ وہ آپ گویا کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، اب قرض سالوں گزر گئے، وہ واپس نہیں کیا، 5 سال بعد جمع واپس ہو رہا کیا، تھا. جی تو آپ جب وہ آپ کو واپس کرے گا اس کا خمس ایک بار خمس آخر میں نکل اسی جائے گا. طریقے سے اگر سیلری سے کٹتا رہے تو جب ملے گا فوراً اس کا خمس ادا کر دے گا. جی اگر سیلری سے نہیں کٹتا رہے، سرکار نے انعام کے طور پر یا یہ کہ بھائی یہ ریٹائر ہو تو انہیں کچھ دینا چاہیے، جی یعنی پہلے سے آپ کا کچھ جمع نہیں تھا، جی تو پھر اس میں آپ خمس کی ڈیٹ تک ویٹ کریں گے. خمس کی ڈیٹ سے پہلے اگر یوز ہو گیا ضرورت میں تب تو اس پہ خمس نہیں، لیکن اگر خمس کی ڈیٹ آ گئی اور پھر بھی وہ یوز نہیں ہوا تو پھر اس کا خمس آپ کو یا ضرورت میں استعمال ہو گیا مگر وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ ہوگا تو وہ آپ نے بیان ضرورت کیا نہیں ہے، وہ تو انویسٹمنٹ ہے. ضرورت مراد یعنی روزمرہ کے کھانے بنیادی ضروریات، بنیادی ضرورت جس میں وہ صرف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ تو باقی ہے. جب باقی ہے تو اس پہ خمس ہے. جی بہت شکریہ. ایک آخری سوال یہ کہ جو شخص یہ تمام تر چیزیں تو ادا کرنے کے تمام حقوق ہو گئے، جو شخص ادا نہیں کرتا خمس، اس کے تمام اور واجبات نماز روزہ وغیرہ قبول ہے؟ اس کے مال میں دوسرے کا حق ہے، چاہے وہ لباس خرید کے پہن رہا ہے، چاہے وہ گھر میں رہ رہا ہے، اس میں دوسرے کا حق ہے. تو اب جب کہ دوسرے کا حق ہے تو ایک اعتبار سے وہ غصبی کہلائے گا. اس لیے اس نماز میں اگر اس لباس میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں جس پیسے سے لباس خریدا اور خمس نہیں ادا ہوا ہے تو اس نماز میں بھی شبہ ہے. اگر اس گھر میں رہ رہے ہیں جس کا خمس واجب ہو چکا تھا اور آپ نے ادا نہیں کیا اور اس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی شبہ ناک ہے. شبہ ناک یعنی کہ اس میں دوسرے کا حق، آپ دوسرے کا گھر غصب کر کے نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو یہ حق اللہ رسول کی طرف سے واجب کیا گیا ہے کہ آپ کے مال میں ہے، یعنی 20% آپ کے مال کا 20% آپ کا نہیں ہے. جی بظاہر کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے، کوئی دوسرا شخص آ کے نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، لیکن واقعاً تو آپ کا نہیں ہے کسی اور کا. جی کس طرح سے ہم دوسرے کا جب غصب کر لیتے ہیں تو سارا سماج یہ کہتا ہے کہ غصب کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، غصب کر کے رہ رہے ہیں، نہ نماز صحیح ہے نہ لباس صحیح. مثلا اگر پیسہ غصب کیا لباس تو کہا کہ یہ لباس نماز نہیں صحیح. تو اسی طریقے سے خمس کا جو یہ حق ہے وہ 20% آپ کا نہیں. تو اگر آپ اس میں نماز یا لباس یا دوسری عبادات یا مجلسیں کر رہے ہیں تو کیسے وہ صحیح ہوگا؟ صحیح. تو اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر خمس ادا نہیں کرتے تو آپ کے دوسرے واجبات بھی شبہ ناک ہو جاتے ہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. بہت شکر گزار ہوں قبلہ کا کہ کس طرح آپ نے تمام تر شرائط بیان کیے خمس کے زمرے میں اور اس بات پہ روشنی ڈالی کہ دراصل کس کا حق ہے اور ضروری ہے کہ وہ پہنچے تاکہ ہمارے درمیان ایک اسلامیات کے مطابق جو اکنامیکل انسٹیٹیوشن قائم کرنے کے تمام طریقے ہمیں ائمہ معصومین نے بتائے ہیں ہم اس پہ عمل کر سکیں. قبلہ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ کیونکہ عموماً کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی نادانی پہ لا علمی کی بنا پہ کافی عرصے سے خمس نہیں نکال پائے، تو آپ اس کے لیے ایک آسان سہل راستہ بھی بیان کر دیں کہ اگر وہ آپ سے رجوع کرنا چاہیں یا وکلاء حضرات سے رجوع کرنا چاہیں تو کس طرح سے رجوع کر کے حساب کتاب کروا سکتے ہیں. ہاں دیکھیے، اگر سالوں خمس ادا نہیں کیا ہے اور حساب کتاب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں کہ ہم اسے مہلت دیں یا یہ کہ اس کا حساب کتاب کیسے کرنا ہے، کیسے حساب کتاب کریں، یا مصالحت کرنے کی ضرورت ہے تو مصالحت کریں، یا 10 گردان مثلاً اس کو مہلت دینے کی ضرورت ہے تو مہلت دیں. وہ تمام اختیارات جو وکیل کو ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ اختیار پائے جاتے ہیں. اگر کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے یا کوئی حل کرنا چاہتا ہے تو بے شک رجوع کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ہم لیگل کنسلٹنسی لیتے ہیں، میڈیکل میں میڈیکل کنسلٹنسی لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے شرعی اور فقہی اصول میں علماء سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہمارے تمام معاملات بآسانی حل ہو سکیں. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا کہ آپ نے اپنے تمام اہم اوقات میں سے ہمارے لیے چند لمحات نکالے. میں علی انوار جعفری آپ سب سے رخصت لوں گا انشاءاللہ اور پھر آگے تمام سوالات لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.